اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ السلام۔ P5 کی جانب سے ایک پروگرام جو شوٹ کیا جا رہا ہے وصیت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی جانب سے، قابل تحسین و قابل مبارکباد ہے P5 کے چینل کے اراکین اور P5 کے بانی کہ وہ اس طریقے سے پروگرام نشر کرا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو مقصد اہل بیت سے آشنا کرایا جائے اور مفہوم اہل بیت سے لوگوں کی آشنائی کرائی جائے، اور یہ بھی بہت ہی قابل تحسین بات ہے اور لائق مبارکباد ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں اور جتنا بھی چاہیں لوگ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ جو مقصد اہل بیت ہے وہ دوسروں تک پہنچے اور اپنے اس کو دیکھیں۔ آج کے لیے جو موضوع مقرر کیا گیا ہے وہ وصیت امیر المومنین ہے، جس کے سلسلے میں مولائے کائنات نے اپنی آخری وقت میں چند لمحہ پہلے یہ امام حسن سے وصیتیں کی، اور خصوصاً یہ لوگوں سے خطاب تھا جناب امیر کا، امام حسن سے کہا، لیکن ہم سب سے یہ خطاب تھا جس میں سب سے پہلے جناب امیر کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، ہر شخص اپنے موت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ہر شخص کو اپنی موت کا انتظار ہے اور میں عنقریب تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ سب سے پہلا جملہ جو استعمال کیا موت کے سلسلے میں ہے کہ دیکھو ایک دن سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو اب موت ایک ایسی حقیقت کی طرف جناب امیر نے اشارہ کیا ہے کہ جناب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو موت ایک حقیقت ہے، کچھ لمحہ کچھ درمیان بات میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو اب ہماری زندگی جو ہے اس کا مقصد یہ کہ ہم پہچانیں، جناب امیر نے پہلا جملہ یہ کہا ہے کہ لوگوں سے خطاب کیا کہ لوگ پہچانیں کہ موت کس حقیقت کا نام ہے اور موت کیا چیز ہے۔ یہ وصیت کا پہلا جملہ ہے جناب امیر کا جو انہوں نے فرمایا کہ موت کیا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ موت ہے کیا، موت کی دراصل حقیقت کیا ہے کہ انسان جو بھی کچھ کر لے، اور یہ تو ہر مذہب کا فلسفہ ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، کوئی بھی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب جو بھی ہے مطلب کہ طریقے الگ ہیں لوگوں کے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی دفن کر رہا ہے، کوئی کسی طرح طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کے یہاں یہ یقین ضرور پایا جاتا ہے کہ وہ موت سے آشنا ہوتے ہیں۔ اب ہمارے لیے موت سے آشنا ہونا جو کہا جناب امیر نے کہ موت سے ہر شخص آشنا ہوگا، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، اب اس کے لیے تیاریاں کیا ہیں ہمارے نظر میں؟ ہم نے موت کی تیاریاں کیا کی ہیں؟ موت کے بعد دراصل ایک پوری زندگی ہے، جناب امیر نے اسی وصیت فرمایا کہ اصل میں موت ایک زندگی ہے۔ اب جب جناب امیر کو ضربت لگی اور جناب امیر کو امام حسن امام حسین لے کے آ رہے ہیں گلیم میں، تو صبح کی طرف دیکھا اور خطاب کیا کہ اے صبح گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز صبح قضا نہیں کی ہے۔ صبح کی طرف خطاب کیا اس سے کہ دیکھو یہ گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز صبح۔ اب جناب امین نے یہ کہہ کے تمام شیعان علی کے لیے ایک پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو تم سے نماز صبح نہیں قضا ہونا چاہیے ہے۔ یہ اصل میں ہم سے خطاب تھا کہ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہم سے نماز صبح کتنی بار قضا ہو جاتی ہے، ہم کتنی بار نماز صبح نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کہا کہ دیکھو نماز صبح ہم سے کبھی قضا نہیں، گواہ رہنا۔ تو اب جب موت سے انسان سمجھ جائے کہ ہماری ایک دن موت ہے تو انسان آمادہ ہو جائے گا اپنے تمام امور کے لیے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگے گا، بدیوں سے کنارہ کشی کرنے لگے گا۔ اب جب بدیوں سے بچنے لگے گا اور نیکیوں کی طرف چلنے لگے گا، انسان کی اگر یہی ضد رہ گئی کہ ہم بدی میں مبتلا رہیں گے اور نیکیوں کی طرف نہیں بڑھیں گے، تو یہ بھی ضد اس کے کارگر نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ انسان کے لیے موت ایک ایسی جب وہ جائے گا قبر میں، وہ تنہا ہوگا اپنے اعمال کے ساتھ، اب کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، تنہا اب قبر میں رکھا گیا، پرفرے لگائے گئے، مٹی ڈال دی گئی، اس کے بعد لوگ دھیرے دھیرے جانے لگے۔ اب 40 قدم کے بعد تلقین پڑھی جا رہی، جو شخص تلقین پڑھ رہا ہے کچھ لمحوں کا تلقین ختم کرنے کا وہ بھی چلے جائے گا۔ اب وہ شخص وہ فرد جو قبر کے اندر ہے وہ تنہا ہے، اب فقط اس کے ساتھ کیا، یہی جناب امیر کا بھی جملہ یہی ہے کہا کہ اب تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہوں گے کہ جو تم نے نیکیاں کی دنیا میں، جو تم نے بدیاں کی ہیں۔ اب انسان وہاں پہ اگر پشیمان ہو رہا ہے، مایوس ہو رہا ہے، تو اب وقت نکل چکا ہے۔ ابھی جب تک حیات ہے آپ کے پاس، جب تک زندگی ہے،
تب تک آپ جو ہے موت کی تیاری میں لگ جائیے کہ ہم کو ایک دن فنا ہو جانا ہے. اور یقین مانیے کہ جب انسان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کو فنا ہونا ہے, ختم ہونا ہے, موت آنی ہے, تو یقین مانیے وہ ہمیشہ کوشش کرے گا نیکیوں کی طرف بڑھنے کی اور بدیوں سے بچنے کے لیے. اس کے بعد فرمایا جناب موت کی بات ختم ہوئی تو فرمایا, اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں تقوی کی ہدایت دیتا ہوں, میں تمہیں تقوی کی طرف بلاتا ہوں, میں تمہیں پرہیزگاری کی طرف بلاتا ہوں. اب تقوی بھی بہت ایک اہم ترین چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تقوی کیا چیز ہے, تقوی کا مقصد کیا ہے. ہم بس عام طور پہ لوگوں سے سن سکتے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کو, لیکن تقوی کا ایک مقصد ہے. اس میں تقوی خود میں ایک مقصد چھپائے ہوئے کہ انسان تقوی سے کیا ہو سکتا ہے, انسان تقوی کے ذریعے سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے. اس سے بس تقوی کا جو مفہوم ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تقوی کے معنی کو ہم نہیں سمجھ پائے کہ تقوی کیا چیز ہے. عام طور پہ ہم تقوی کو یہی سمجھتے ہیں کہ بس پرہیزگاری کر لی. اصل میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہم کو گناہوں سے بچنا ہے اور ہم کو اچھائیوں کی طرف بڑھنا ہے, اس کا نام ہے تقوی. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں, انسان کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ عام طور پہ جب مجلسوں میں لوگ سنتے ہیں اور صحیح طریقے سے کسی چیز کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا ہے کہ تقوی ہے کیا اس میں. اب ایک شخص ہے, ایک مثال سے بات کو واضح کرتا چلوں کہ تقوی ہے کیا چیز. دیکھیے انسان کو ہر چیز کا کسی نہ کسی چیز کا زندگی میں ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے. اب ایک شخص ہے, بہت سیاہ رات ہے, اندھیرا ہے, اب وہ چلتا چلا جا رہا ہے, نشیب و فراز ہیں, اندھیری رات ہے اور راستہ اتنا خراب ہے کہ چلنا محال ہے. اب اس کی دو چیزیں اس کے لیے ہیں, اس کے ذہن میں آئیں گی, یا تو وہ راستے کو گزار لے اسی طریقے سے گر کے پڑ کے زخمی ہو کے, اب وہ چلنے کے بعد وہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا جہاں جانا چاہتا ہے تو فبیا, نہیں پہنچا تو ویسے ہی. اب کیا ہوا کہ اب دوسری چیز وہ, یا تو اس کو ایک چراغ کی ضرورت ہوگی یا ایسے شخص کی ضرورت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ ہدایت پاتا ہوا اس مقام تک پہنچ جائے جہاں تک اس کو جانا ہے. یا تو چراغ کو لے گا, کوئی روشنی کا انتظام کرے گا. اب انسان کے ذہن میں اگر یہ ضد ہے کہ میں کسی چراغ کا سہارا نہیں لوں گا, میں ایسے ہی راستے کو گزاروں گا, تو یہ ضد اس کو جہنم کے مقام تک لے کے چلی جائے گی. وہی ضد, اسی کا نام ہے تقوی, کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ ہمارے سامنے ایک چراغ روشن کر دیا گیا ہے تقوی کا, تو اب اگر ہم کو تقوی اختیار کرنا, اس چراغ کے سہارے چلنا ہے تو ہماری نجات ہو جائے گی. اگر ہم نہیں چلیں گے تو جس طرح سے اگر خدا نے چاہا تو خدا نے اگر کسی طریقے سے معاف کر دیا کسی کو تو وہ بے کوئی بات نہیں, لیکن اگر انسان نہیں معاف کرایا گیا اور انسان نہیں معاف کر سکا اللہ, تو اس کا حشر کیا ہوگا, اس کا مقام جہنم ہوگا. دیکھیے پستی یہ ہے کہ دیکھیے جہنم کے سلسلے میں, سلسلے میں اور قرآن کی مسلسل آیتیں اس سلسلے میں کہ جہنم ایک اس طرح سے جہنم کو بیان کیا گیا. اگر اللہ نے جہنم کو جو بیان کیا ہے اور جنت کو جو بیان کیا, جنت کو بھی اللہ نے وضاحت سے بیان کر دیا قرآن مجید میں اور جہنم کو بھی بیان کر دیا. آپ کے سامنے سب چیزیں سامنے اللہ نے کھول کے رکھ دی قرآن کے ذریعے سے. قرآن میں ہر خشک و تر اللہ نے بیان کیا, اسی لیے بیان کیا کہ آپ ہر چیز کو سمجھ لیں اور جان لیں ہر چیز کو کہ کیا چیز ہے. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن, میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن ہم عربی میں نہیں پڑھ سکتے, تو کسی زبان میں ہم چاہے پڑھ لیں, ہم ترجمے کو پڑھ لیں. قرآن نے وضاحت سے سب کچھ بیان کر دیا ہے. اب جو ایک آیت ہے اور جو ماہ صیام چل رہا ہے جس میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس کے سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہی تو اشارہ کر رہا ہے اللہ کہ دیکھو تمہارے لیے تقوی ضروری ہے. کتب علیکم الصیام, یہ روزے تم پہ فرض کیے گئے ایسے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تمہارے لیے تقوی اتنا اہم قرار دیا گیا ہے. اب ایک جملہ جو جناب امیر کے چاہنے والے ان کے لیے کہہ دوں, اگر گراں بھی گزر جائے تو میرے لیے کہنا ضروری ہوگا کہ جملہ جو لوگ کہتے ہیں امام المتقین, یہ جملہ عام طور پہ آپ اذانوں میں بھی سنتے ہیں, اقامت میں بھی سنتے ہیں, اور عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں امام متقین کے امام. یہ جناب امیر کا لقب ہے کہ امام المتقین کو کہا جاتا ہے.
مسئلہ یہ کہ وہ تو امام المتقین ہیں، لیکن ہم کس زبان سے ان کو امام المتقین کہہ رہے ہیں؟ ہمارا جب متقی ہم جب ہو جائیں گے، جب ہم متقی ہوں گے، تب یہ لفظ استعمال کریں گے امام المتقین، وہ متقین کے امام ہیں، وہ متقین کے امام ہیں۔ جب یہ لفظ ہے متقین، تو ہمارے پاس جب تقویٰ نہیں ہے، جب ہم متقی نہیں ہیں، تو ہم کیسے جملہ استعمال کرتے ہیں کہ امام المتقین، امام المتقین؟ تو یعنی کہ عزیزان گرامی، ہمارے لیے تقویٰ بہت اہم چیز ہے کہ ہم کو جناب امین نے وصیت میں فرما دیا کہ دیکھو تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ تمہارے لیے اہم ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے، جہاں جہاں تک میرا بیان جا رہا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں اس وصیت کو، کہ ان کو چاہیے کہ تقویٰ اختیار کر۔ دیکھیے یہ وصیت تو چند لمحوں میں پوری نہیں ہوگی، اس کے لیے کم سے کم بہت وقت چاہیے، لیکن جتنا کوشش ہم کریں گے زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچا سکیں، تاکہ اور کوشش کریں گے بعد میں بھی یہ ایک ریکارڈنگ ہو جائے، تاکہ پوری وصیت آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ تو اب تقوی سے جب بات ختم ہوتی ہے کہ جب تقویٰ مکمل ہو گیا، آپ تقوی کو سمجھ گئے کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تو اب آگے جناب امیر فرماتے کہ میں تمہیں عدل کی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے درمیان عدل کو قائم رکھنا۔ اب آپ سمجھیں کہ عدل کتنی اہم ترین چیز ہوگی کہ جو جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ اپنے درمیان عدل رکھو۔ اب مولا علی عادل تھے، عام طور پہ یہ سب باتیں سب کو معلوم ہے کہ عادل تھے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں بھی یہ بات کہہ دی کہ دیکھو اپنے کو عادل بنا لینا۔ امام حسن سے خطاب فرما رہے ہیں، لیکن اصل میں امام حسن سے خطاب نہیں تھا، وہ ہم سے خطاب تھا کہ ہم عادل بن جائیں۔ اب ہمارے تقاضے انصاف کو دیکھ لیجئے اور ان کے حکم کو دیکھ لیجئے، ہماری عدالت کیا ہے اور ان کی عدالت کیا ہے۔ کہ فرمایا کہ میں ایک چراغ روشن ہے بیت المال کا، یہ دیکھیے عدالت کے لیے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک چراغ بیت المال کا جل رہا ہے، اور ایک شخص آتا ہے، وہ جناب امیر سے اپنی ذاتی گفتگو کرنے لگتا ہے، تو جناب امیر جو ہے بیت المال کے چراغ کو گل کر دیتے ہیں اور اس سے خطاب کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جناب امیر کیوں آپ نے چراغ کو گل کر دیا؟ کہا کہ یہ بیت المال کا چراغ ہے، میں اپنے ذاتی کام کے لیے اس چراغ کو بھی نہیں روشن کرنا چاہتا ہوں جو بیت المال کے مال سے جل رہا ہے۔ یہ جناب امیر کی عدالت ہے۔ جناب امیر فرما رہے ہیں کہ دیکھو عدالت کیا چیز ہے، عدالت کو سمجھو، عدالت کیا چیز ہے۔ اب جتنی چیزیں جناب امیر نے کی ہیں زندگی میں، وہ ہم سب کو بتانے کے لیے کی کہ تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہم عدالت کیا ہے، تقویٰ کیا ہے۔ اس کو چراغ کو گل کر دیا اور خود اس سے گفتگو کرنے لگے۔ تو اب وہ چیز جناب امیر نے پیش کر دی۔ اب اپنی زندگیوں میں دیکھ لیے کہ ہم یا یہ عدالت کرتے ہیں، ہماری تقاضے عدالت کیا ہے اور ہم کیا عدالت۔ کسی چیز کی وضاحت نہیں، میں عام طور لوگوں کے خطاب کر رہا ہوں کہ عام طور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ کمیاں ہیں، کبھی کبھی یہ کمی لوگوں نے کر دی۔ عام طور پہ لوگ جو شیعہ حضرات ہیں، جو اناج کا کام کرتے ہیں، اناج بیچتے ہیں، وہ کس طرح سے عدل کر رہے ہیں بتائیے آپ۔ اگر آپ کبھی دیکھ لی تو ہم بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ عادل تھے تو آپ کے اندر عدالت ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر اگر عدالت نہیں ہوگی تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ ہمارے امام ہیں؟ جو شخص بیت المال کا چراغ گل کر دے اپنے ذاتی کام کے لیے، اس کو جلانا گوارا نہ کرے، تو آپ سوچیں کتنی بڑی بیت المال کی ذمہ داری جناب امیر کے اوپر تھی۔ جناب امیر نے اس چیز کو وضاحت سے کر دیا۔ اب طریقہ آگے بڑھتا ہے، امام حسن فرماتے ہیں کہ دیکھیے مولا علی کی پھر آگے وصیت بڑھتی، مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو تقویٰ، عدل۔ اب ایک چیز کے جناب امیر فرما رہے ہیں کہ وقت کی قدر کرنا، وقت جو ہے جو ٹائم ہے اس کی قدر کرنا، یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کے بعد جناب امیر نے کئی جگہ اس سلسلے میں فرمایا بھی ہے کہ وقت کی قدر تمہارے لیے اتنی ضروری ہے کہ تم اپنی زندگی میں، اپنے معمول میں اس چیز کو لو، اہمیت سمجھو وقت کی۔ وقت کیا چیز ہے، ٹائم کیا چیز ہے، وقت کیا چیز ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنے وقتوں کو تقسیم کر لو کہ اس وقت پہ سونا ہے، اس وقت پہ پڑھنا ہے، اس وقت میں کھانا ہے۔ اتنا مرتب کر لو اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو، سسٹمیٹک کر لو وقت کو، تاکہ تم اپنی زندگی کو ایک اچھا اور بہتر سے بہتر انسان کی زندگی میں وقت اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آج کل جو ہے ہم لوگ وقت کو گزار دیتے ہیں، کبھی فلاں جگہ بیٹھ کے، کبھی فلاں جگہ بیٹھ کے،
کہا کہ وقت کو ہر چیز کو سسٹم میں لیا، اور چاہتے تھے ہر چیز سسٹم میں آ جائے۔ اگر کسی ٹائم کھیلنا ہے کسی بچے کو تو کھیلنے کا وقت مقرر ہونا چاہیے اس کا، اور کسی کو کھانا کھانا ہے تو اس کا وقت مقرر ہو۔ نماز کا وقت دیکھیے مقرر ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں ہمارے یہاں۔ اب دیکھیے سب نمازوں کا وقت مقرر کر دیا گیا، صبح کی نماز یہ، ظہر کی، عصر کی، تاکہ انسان سسٹم میں رہے۔ عام طور پہ ہم جو ہے نماز ہی نہیں وقت پہ پڑھ پاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں سسٹم کیسے آئے گا؟ تو وقت کے لیے اتنی تاکید فرمائی ہے، ٹائم کے لیے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ تم وقت کی قدر کرنا سیکھو، کہ یہ وقت جو گزر گیا، یہ وقت جو 1 گھنٹہ پہلے گزر گیا ہے، یہ وقت زندگی تو ہماری چلی جائے گی، لیکن 1 گھنٹے پہلے کا جو وقت گزرا ہے وہ کبھی واپس لوٹ کے نہیں آنے والا ہے۔ اسی لیے جب نماز صبح کسی سے قضا ہو جائے تو انسان نماز صبح جب قضا ہو جائے تو اس بات کو سوچے، جب صبح اٹھے کہ جو فجر کی نماز مجھ سے قضا ہوئی ہے، ہم اس کی قضا تو بجا لائیں گے، فجر کی نماز ہم سے قضا ہوئی، لیکن کیا وہ وقت لوٹ کے آئے گا جو وقت میں نے گزار دیا؟ مثلاً آج 9 مئی صبح میں 4 بجے جو وقت گزر گیا 2019 کے، کیا زندگی میں کبھی یہ وقت لوٹ کے آئے گا؟ ہماری زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن یہ وقت لوٹ کے نہیں آنے والا ہے، کبھی نہیں یہ وقت لوٹ کے آئے گا۔ تو جب وقت لوٹ کے نہیں آئے گا، سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ وقت لوٹ کے نہیں آئے گا تو ہم کس طرح سے وقت کی قدر کریں کہ جو وقت چلا گیا۔ کسی شخص کا جملہ ہے کہ وقت کو سونے کی طرح سمجھو، قیمتی ہیرے کی طرح قیمتی سمجھو، کہ یہ وقت جو چلا گیا۔ اب آپ بتائیے جناب امیر، آج ہم دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں اس بات کو، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے تو وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی وقت کی اہمیت نہیں۔ وقت جس طرح سے گزر رہا ہے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، وقت کی قدر کرنا سیکھ لیے، وقت جو اس کی قدر کرنا سیکھ لیے۔ وقت گزارنے کی چیز نہیں کہ جیسے چاہا ہم نے گزار دیا، وقت گزار دیا، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ وقت کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ اور جناب امیر نے اپنی وصیت میں ہی فرمایا کہ دیکھو تم وقت کی قدر کرنا، وقت کی قدر کرنا۔ تو اب انسان جو ہوتا ہے، جو وقت گزر رہا ہے گزرتا چلا جا رہا ہے، تو آپ یہ سوچیے، سوچنے کے لمحے فکریہ کی بات ہے کہ کیا ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جو وقت ہم سے گزر گیا، جس طرح سے لوگوں کی سن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم موت کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم کو اس بات کا کیا احساس ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے وقت گزارتے چلے جا رہے ہیں؟ نہ کسی طرح کا ہمارے پاس علم حاصل ہو پاتا ہے، نہ کسی طرح کی ہم تجارت کر پاتے ہیں، نہ ہم کسی طرح کی عبادت کر پاتے ہیں، نہ ہم تعقیبات کر پاتے ہیں، نہ دعائیں۔ بھائی ملت جعفریہ میں تو ملت جعفریہ خصوصاً جو ہے، تو یہاں تو چلنے کی بھی احکام بیان کیے گئے ہیں، یہاں سونے کی بھی احکام بیان کیے گئے، تو اس ملت میں ہم پرورش پا رہے ہیں جس ملت میں اتنے احکامات بیان کیے۔ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کے بعد شکر کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی۔ بے شک 5 وقت کی نماز واجب ہے، لیکن نماز کے ساتھ کچھ مستحبات بھی ہیں، کچھ نافلہ بھی ہیں اور تعقیبات بھی ہیں، اس کے بعد نماز شب بھی، تمام طرح کی چیزیں، لیکن ہم زندگی میں 5 وقت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے وقت کو سمجھیں کہ ہم وقت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور وقت ہم کو کتنے موقع فراہم کر رہا ہے آ کے۔ دیکھیے وقت گزر گیا، آج گزر گیا، کل گزر گیا، لیکن ایک چیز اور جو فرمائی ہے وصیت میں نہیں الگ سے فرمائی ہے کہ دیکھو مایوس بھی نہیں ہونے کی ضرورت ہے کہ تمہارا وقت کی قدر کرو، لیکن اکثر یہ بات اس لیے یہاں پہ کہہ دوں کہ لوگ ہو سکتا ہے اس جملے سے لوگ مایوس ہو جائیں کہ وقت گزر گیا۔ دیکھیے مایوسی کو بھی کفر قرار دیا گیا، مایوس نہ ہوں، لیکن جس وقت انسان کی آنکھ کھل جائے اور جس وقت کسی کو کسی کی بات دل پہ لگ جائے، اس وقت سمجھ لی سویرا ہوتا ہے، اس وقت سے انسان بیدار ہو جائے اور اپنی زندگیوں کو، دیکھیے علی کے چاہنے والے ایسے ہونے چاہیے ہیں کہ خود ان کے ذریعے سے جو شخص ہے اس کے ذریعے سے جب علی کو پہچانا جائے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، جب یہ جملہ کہا جائے گا یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ عاشقان علی ہیں، یہ مولا علی کے لیے مسرت کا گفتگو، مسرت کی بات ہوگی، اور جناب امیر کے لیے شاد ہونے کی بات ہوگی، جناب شاد ہوں گے کہ جب ان کے شیعوں کے لیے کہا جائے گا۔ اور ایک جملہ، اپنی زندگی میں ایسے بنیے کہ دوسرا کوئی بن نہ پائے، ایسے کام کریے کہ کوئی دوسرا کر نہ پائے۔ اور ایک جملہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا، اللہ ان کو صحت دے،
اور شفا یاب کریں ان کا جملہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ جھاڑو بھی ایسی دو کہ کوئی دوسرا نہ دے پائے زندگی. تو آپ سوچئے کہ جناب جھاڑو بھی ایک لفظ انہوں نے استعمال کر دیا کہ جھاڑو بھی دو, بہت چھوٹی سی بات انہوں نے کہی ہے کہ جھاڑو بھی دو تو ایسی دو کوئی دوسرا نہ دے پائے. تو یعنی کہ آپ ایسے کام کیجئے, ایسی چیزیں کیجئے کہ دوسرا وہ چیز میں آپ کرے وہ کام لیکن آپ سے نیچے ہو, آپ اس سے اوپر ہوں. آپ کو اتنا کامیاب ہونا چاہیے اپنے علم کے بنا پہ, اپنے زہد کی بنا پہ, اپنے ذہانت کی بنا پہ, اپنی حلم کی بنا پہ کہ آپ اتنے بلند مقام پہ پہنچ جائیں کہ اس سے اہل بیت خوش ہوں. آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ جتنی بلندیوں کی طرف چلتے چلے جائیں گے. آج کوئی بڑا سا بڑا کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, بڑا سا بڑا کوئی پولیٹیشین ہے, تو اگر کسی بڑے مقام پہ پہنچ کر اور حق کے ساتھ اور زہد کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ کسی مقام پہ پہنچ کر وہ اہل بیت کی گفتگو کر رہا ہے اور اہل بیت کی مدح و ثنا کر رہا ہے اور اہل بیت کی معرفت حاصل کر رہا ہے, تو اس کا مقام میں سمجھتا ہوں کہ بہت بلند ہوگا. امین نے فرمایا دیکھو اپنے درمیان جو ہے اس طرح سے رہنا کہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہونے پائے. دیکھو کسی کی دل آزاری تمہاری ذات سے نہ ہونے پائے. کوئی تم سے اس طرح لوگوں سے گفتگو کرنا, کوئی اخلاق پہ گفتگو کی کہ اپنے اخلاق کو ایسا بنا لو, اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ کہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو, لوگ اس طرح سے تمہارے سے ملیں. اور اس کے لیے دیکھیے اخلاق پہ اس کے بعد اس میں وصیت ملے گی جہاں پہ جناب امین نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ اخلاق انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ انسان مر جائے تو لوگ روئیں. یہ جملہ استعمال کیا کہ لوگ اگر مر جائیں تو روئیں. تو آپ سوچیں کہ انسان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جب انسان مر جائے تو وہ روئے, اور اگر زندہ رہے تو ملنے کے خواہش مند رہے. تو یہ انسان کا اخلاق ہونا چاہیے. اسلام میں بد اخلاقی کی اتنی مذمت کی گئی ہے کہ اخلاق کو اتنی اہمیت دی گئی ہے دین میں, اسلام میں بڑی اہمیت اخلاق کی کہ آپ چاہیں اپنے کے اخلاق کو اتنا بہتر سے بہتر کریں. بہت بڑا رول ہے انسان کی. رسول اللہ نے اخلاق کے ذریعے سے دین کو پہنچایا. پہلے اخلاق اپنا پیش کیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 40 سال تک جو رسول اللہ نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے, اخلاق اپنا اخلاق لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ اخلاقی تھا کہ ایسے رحمت العالمین پہ کوڑے پھینکے جا رہے ہیں, اینٹا مارا جا رہا ہے, پتھر پھینکے جا رہے ہیں, اور کسی نے کوڑا پھینک دیا تو ایک دن کوڑا نہ آیا, ایک دن پتھر نہ آئے تو پوچھا لوگوں سے کہ وہ جو عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی وہ آج کل نظر نہیں آ رہی ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ علیل ہے. تو اب وہ چلے گئے اس کی عیادت کے لیے رسول اللہ. آپ دیکھیے کہ اخلاق سے دین پھیلا, اخلاق کی کتنی اہمیت قرار دی گئی. اب پہنچے تو وہ عورت سمجھی کہ شاید مجھ سے انتقام لینے کے لیے آئیں. تو جیسے اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو کہا کہ اس وقت انتقام لینے آؤ جس وقت میں مرض میں مبتلا ہوں. تو اب رسول اللہ کا ایک جملہ, اخلاق پہ مبنی جملہ, کہا کہ میں تجھ سے انتقام لینے نہیں آیا ہوں, میں تیری عیادت کا آیا ہوں, میں تیری مزاج پوشی کے لیے آیا ہوں. یہ جملہ جو رسول اللہ نے کہا کہ میں تیری عیادت کے لیے, ایک لفظ عیادت اخلاق کا بہترین نمونہ تھے. رسول ایک جملہ استعمال کیا عیادت کا, اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیے. وہ صاحب ایمان ہو گئی, وہ مسلمان ہو گئے, وہ کلمہ پڑھنے لگی. آپ سوچیں کہ اخلاقی تھا رسول اللہ کا کہ رسول اللہ نے جب خطاب فرمایا کہ میں تم سے کہوں, جب اخلاق کو اپنا اتنا بہتر سے بہتر پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے, اور تم جا کے دیکھو اور وہاں وہ لشکر نظر نہ آئے, تو آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن صرف نصیحت کے لیے جملے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں وہ لوگ, فرما رہے ہیں کہ اگر میں جاؤں اور ہم جا کے دیکھیں اور وہاں وہ لشکر نظر نہ آئے تو ہم آ کے یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کی خطا ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ اخلاق کی, کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنی آنکھوں کو خطاوار مانیں گے لیکن آپ کی گفتگو کو خطاوار نہیں مانیں گے. ایسے صادق اپنے اخلاق کے ذریعے سے رسول اللہ. اب جو جملہ جناب امیر کا کہ اخلاق تمہارا اتنا بہتر سے بہتر ہونا چاہیے, اپنے اخلاق کو اتنا بہتر کر لو کہ تم لوگوں کے سامنے جب گفتگو کرو اس طرح سے گفتگو کرو کہ تمہاری پہچان ہی اخلاق سے ہو جائے.
تم پہچان ہی اپنے اخلاق سے جاؤ۔ اب اخلاق سے پہچاننے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق ہونا چاہیے۔ اب کیا ہے ہمارے اندر اخلاق ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں تو ہم اپنی زندگی میں سمجھیں گے۔ اب لوگ آپ دیکھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ لوگ اس ٹائم سلام کرنے میں، سلام جو اللہ کی طرف سے کہ سلام کرنا تم پر واجب قرار دیا کہ سلام کرو، ضرور کرو، تاکید فرما گئی سلام کرنے میں، اور جواب دینے کو بھی اوجب قرار دیا گیا، واجب سے بڑھ کر قرار دیا گیا کہ تم سلام کا جواب دو۔ تو اتنی اہمیت اس کو، اب عام طور پہ لوگ سلام کرنے کو گوارا نہیں لوگوں کو کہ ایک ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو سلام کر لیں۔ تو آپ یہ سوچیں، میں اس لیے سب بات کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو وصیت ہے مولا علی کی، اس شب میں جناب امیر اپنے رخصت سے پہلے وصیت فرما رہے ہیں، اتنی اہم وصیتیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب چیزوں کی تاکید فرما رہا ہوں تم کو، ان سب کو چھوڑنا نہیں، ان سب سے وابستہ رہنا، کہ تاکہ تم اب جو اہم ترین، جو اتنی عام طور پہ چیزیں اس کی ابتدائی ہے کہ سلام کرو، دعا دو لوگوں کو، آپ سمجھیے کہ اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو اتنا، لوگوں میں بغض و حسد بھرا پڑا ہوا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا، ہم کیا ہوں گے۔ کہ جناب امیر جب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے پوچھا ہے کہ کیا آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے، کہا کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ یہ بڑی مایوسی کے ساتھ، بہت ہی افسوس کے ساتھ جناب امیر نے فاطمہ زہرا، آپ سوچئے کیا مقام ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کا، اور اس شخص کے لیے اس طرح سے گفتگو کی گئی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب مجھے نہیں دیتے۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سلام نہیں کرتے، لوگوں کو آپ دعائیں نہیں دیتے، لوگوں کو جواب دینا گوارا نہیں دے رہے، تو آپ سوچئے کیا کر رہے ہیں ہم۔ کیا یہ سیرت امیر المومنین ہے، یہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے، یہ سیرت ائمہ ہے؟ یہی ہے سیرت ائمہ۔ اگر آپ ان سے چیزوں کو سوچیں اور سمجھیں کہ ہم سے کیا فرمان ہے جناب امیر اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا کیا وصیتیں جناب امیر نے کی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زندگی میں تقوی کا ہونا ہے، اسی زندگی میں عدل کا ہونا ہے، اسی زندگی میں اخلاق کا ہونا ہے۔ اور کہا کہ دیکھو چراغ توحید روشن رکھنا، یہ چراغ جو ہے یہ بجھنے نہ پائے، اور رسول اللہ کی نبوت اور اپنی ولایت، اپنی امامت، یہ سب چیزیں اتنی اہم تھی۔ کیا ہم ان سب چیزوں پہ باقی ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ کی رسالت کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا کمال نہیں ہے کہ ہم زبان سے اقرار کر لیتے ہیں کہ زبان سے اقرار کیا محمد رسول اللہ، آپ اس کو سمجھیے کہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ان کی زندگی، ان کا کردار نمونہ عمل تھا۔ ہم کو ویسے کرداروں کو اپنانا ہے، ہم کو توحید کو سمجھنا ہے، ہمارے اندر کم سے کم یہ فہم پیدا ہونا چاہیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ آج ہم جو اختلافات ہمارے ملت میں بڑھتے چلے جائیں، سبب یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کیا چیز ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں۔ انسان زبان ہے، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب بولتا ہے تو پہچان، ہر طرح سے انسان گفتگو کرتا چلا جا رہا ہے انسان، کیونکہ لوگوں کے درمیان بغض ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے بغض رکھ رہا ہے، کوئی ان سے بغض رکھتا ہے، کوئی ان سے بغض رکھتا ہے۔ اس حسد کا نتیجہ یہ ہے کہ ملت کو نقصان ہو رہا ہے، اور ملت میں وہ نقصان ہو رہا ہے کہ انتشار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فتنے کی اتنی مذمت کی گئی، فتنہ اتنی خراب چیز ہے کہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا فتنہ، اور فرمایا جہاں کہ فتنے کے زمانے میں اگر تمہارے درمیان دو لوگوں کے درمیان فتنہ ہو تو اس 2 سال کی اٹھنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ، نہ جس پہ کوئی سواری کر سکتا ہے، نہ جس کے تھن سے کوئی دودھ دو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملت میں انتشار، اختلافات کیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں ملت میں ایسے اختلافات ہو رہے ہیں، جو ایسی گفتگو پہ اختلافات، ایسی باتوں پہ اختلافات کیے جا رہے ہیں، اور جس کے لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ چیزیں اختلاف کے قابل نہیں تھی جن پہ اختلاف کیا گیا۔ اب یہ فتنے کے لیے، فتنہ اتنی خراب چیز، اتنی بدتر چیز ہے فتنہ، فرمایا کہ انسان کو برباد کر دیتی فتنہ۔ وہ قومیں برباد ہو گئیں جنہوں نے فتنہ اپنے درمیان کیا، اور فرمایا کہ فتنے کے زمانے، جناب امیر کا جملہ ہے، فتنے جہاں فتنہ ہو وہاں پہ اس طرح سے ہو جاؤ
کہ اونٹنی کے 2 سال کے بچے کی طرح نہ اس پہ کوئی سواری کر سکے، نہ اس کے دودھ سے تھن سے کوئی دودھ دو سکے۔ اب آپ اس طرح سے کم اتنا تو آپ انصاف کیجئے کہ جہاں پہ ہو سکے کہ بولیے، جہاں پہ ہو سکے وہاں پہ خاموش رہیے، اور نہ ہو تو بھائی جہاں پہ آپ مناسب نہیں سمجھتے ہیں اور جن موضوعات پہ آپ کو علم نہیں ہے، یا جب اس موضوعات پہ ہم کو معلوم نہیں کہ انسان نے کوئی گفتگو کی، کوئی بات کہی انسان نے، تو ہم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے کہ اس نے کیا بات کی، کیا گفتگو کی، تو ہم کو کم سے کم چاہیے اس بات کو ہم سمجھیں، تاکہ کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری ملت میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ خدا سے دعا یہی ہے کہ پروردگار ہماری ملت میں اتحاد برپا کر دے، ہم سب اتحاد پہ قائم رہیں، اتحاد بین المومنین ہو جائے پروردگار، اور ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پروردگار ہم کو سیرت امیر المومنین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ پروردگار جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما دے، پروردگار جو بے گھر ہیں ان کو گھر عنایت فرما دے۔ پروردگار عظیم ترین دعا یہ ہے کہ سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ان کے امان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما دے، اور سرکار کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔